کے ساتھ ہم ہیں. سوال یہ ہے اس وقت موجودہ حالات میں کیا عاصم منیر کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ موجودہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھیں کوئی ایسی لفظ سینٹنس نہیں استعمال کرنا چاہیے جس سے باقی بیرونی دنیا کہے کہ کوئی دھراؤ ڈال رہا ہے. اس وقت یہ دو ٹوک الفاظ میں یہ لگنا کرنا چاہیے، انڈیا کے خلاف پورا پاکستان متحد ہے، پورا پاکستان کو توڑا نہیں جائے گا، ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا. انڈیا کوئی بھی ایڈونچر کرے گا پورا پاکستان انشاءاللہ انڈیا کے خلاف ہوگا. فوج اپنے ملکوں کا دفاع کرے گی اور پورا پاکستان ان کے ساتھ. سر یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کی پارٹی کے لطیف کھوسہ کہہ رہے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی اسٹیٹمنٹ سے اجتناب کرے. ایسی کوئی چیز آپ کی پارٹی اجتناب تو کرے، لیکن اس وقت دیکھیں میری پارٹی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ہم نے ریزولوشن فائل سائن کیا. کائنڈلی ایسی چیز نہ کرے جس سے کہیں بھی یہ انڈیا کی کوشش ہے کوئی ایسی کوئی چیزیں اٹھ جائے جس سے ملک میں ڈیوائیڈ نظر آ جائے. اس لیے جو دیکھو کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہے وہ انڈیا کی لابی کا حصہ ہے کہ ملک میں ڈیوائیڈ ہے. ہم ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں، دیکھو جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، حکومت کے خلاف ہماری چارج شیٹ ہے، ہم اس کو فارم 47 کا مانتے ہیں. ہم حکومت کے خلاف چارج شیٹ آج بھی رکھتے ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جب ہم یکجہتی چاہتے ہیں، حکومت ڈیوائیڈ چاہتی ہے. حکومت خان صاحب سے ملنے نہیں دے رہی، خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات نہیں کرا رہی، خان صاحب کو وہ ایکسس نہیں دے رہی، خان صاحب کو لا نہیں رہی، خان صاحب ناحق جیل میں ہیں. یہ حکومت کے خلاف ہمارا چارج شیٹ ہے، اس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن انڈیا نے جو فلگام کے آڑ میں پاکستان پہ بے بنیاد غلط منگڑت دشمنی پر مبنی جو الزامات لگائے اس کی مذمت کرتے ہیں. انشاءاللہ مذموم ارادوں میں کامیاب نہیں ہوگا. انڈیا کے خلاف ہم سارے متحد ہیں، سیسا پھیلائی دیوار ہو کے لڑیں گے اور انشاءاللہ انڈیا کا مقابلہ کریں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک ٹینشن کم کرے، اسکیلیشن نہ ہو. دیکھیں ہم نے غربت کے خلاف، ایکسٹریمزم کے خلاف، ملیٹنسی کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے. غربت اور یہ جو لٹریسی ہے اس کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں جنگیں لڑے. دو نیبر کنٹریز ہے، دونوں جو ہے نیوکلیئر پاور ہے، دونوں کے پاس ایونلی میچ پروفیشنل آرمیز ہے. اس لیے یہ جنگ غزہ اور فلسطین کی طرح نہیں ہوگا. یہ جنگ جو ہے اگر ہوگی اللہ نہ کرے تو یہ آذربائیجان اور ارمینیا کی طرح نہیں ہوگی. اس لیے یہ بڑا سیریس ہے. اس لیے جنگ کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر اس کے باوجود انڈیا مس ایڈونچر کرتا ہے تو پاکستان کا رسپانس سوئفٹ اور میسو ہوگا اور پوری قوم یک زبان ہو کے لڑے. تو انڈیا تو آپ کو تقسیم کر رہا ہے سر، انڈیا تقسیم تو ہم کر رہا ہے تقسیم لیکن نہیں ہونے دے رہے. اور میری آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے ایسی کوشچن ہی نہ کرے جس میں تقسیم کا آنسر. آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے، ہم اس لیے کہہ کرتے ہیں. سوال اٹھتا تھا میں جب آپ کی پارٹی میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری پارٹی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ہم نے ایک پریس ریلیز ایشو کی ہے، ہم نے اپنی یوم تاسیس پہ ریزولوشن دی ہے، ہم نے اس پہ اسٹیٹمنٹیں دی ہیں. میری اسٹیٹمنٹ بھی کیٹیگریکل کلیئر ہے، خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی کلیئر ہے کہ پاکستان سوچے گا نہیں، ری ایکٹ کرے گا. یعنی بھارت کے خلاف آپ آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہیں. سر میں نے آپ کو جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. اور آپ کو میں نے کہا کہ دیکھو یہ ایسے لفظ نہ بولو کہ آپ کو کوئی رسپانس کسی نے مل جائے. میری اتنی ٹینس سچویشن میں جب ہم انڈیا کے خلاف ہیں کائنڈلی اوائڈ کریں. تو پھر آپ بریفنگ میں جاتے نا سر. سر میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ ہم بریفنگ میں اس لیے نہیں گئے کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس ہم چاہ رہے تھے کہ ہو، اور آل پارٹیز کانفرنس کے بجائے انہوں نے حکومت کی بریفنگ رکھی. ہم نے کہا جی کہ آل پارٹیز کانفرنس بناؤ. دا ریزن بینگ کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو پٹ ان ابینس کرنا ایک ایکٹ آف وار ہے. اسی صورتحال میں سیریسنس کا تقاضا یہی تھا کہ وزیر اعظم خود کھول کرتے اور ایسی بریفنگ دیتے. پھر ہم سارے فلسطین کے معاملے میں آل پارٹیز کانفرنس میں آپ نہیں گئے تھے سر. فلسطین کے معاملے میں آپ آل پارٹیز کانفرنس میں نہیں گئے تھے. کیسے ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ آپ یہاں چلے جاتے سر؟ نہیں وہ تو خیر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. یہ تو دیکھیں نا جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پوری قوم متحد ہے اگینسٹ انڈیا. کھوسہ صاحب نے 26 نومبر کو بھی کہہ دیا تھا. بالکل ہم آرم فورسز کے ساتھ ہیں. ہم نے کیٹیگریکلی کہا کہ ہم آرم فورسز کے ساتھ ہیں، قوم کے ساتھ ہیں، اور سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے دفاع میں. بریسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے 26 نومبر کو بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ 300 کے قریب لاشیں گری ہیں، پھر آپ نے اس کیس میں ان کو وکیل کر دیا. آج وہ کہتے ہیں میں
आर्मी चीफ के साथ नहीं हूँ, कोई शो का नोटिस जारी होगा जैसे शेर अब्दुल मरूद को करते थे सर? उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, पार्टी की स्टेटमेंट के अलग है, पार्टी अपना देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से हम एज अ पार्टी, एज ए इंडिविजुअल, हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं, अपनी फौज के साथ खड़े हैं। इंडिया की तरफ से ये जो अजीब सा इन्होंने एक ड्रामा बनाया हुआ है उसके खिलाफ हम खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम यूनानिमस रेजोल्यूशन भी एक पास हुई है, लेकिन हुकूमत का रवैया आप देखें नॉन सीरियसनेस का, कि मौलाना साहब इसी वजह से बाइकआउट करके चले गए। जिस तरह आपने कहा कि वजीर आजम नहीं है, ये हालात हैं। असेंबली का इजलास आपने बुलाया है और आप नहीं हैं, वजीर खारजा नहीं है, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं है, तो ये क्या, ये तो कोई सीरियसनेस इनकी लगी नहीं रही। फिर कल जो इन्होंने इजलास बुलाया था, आखिरी वक्त पे पीटीआई को कहा कि जी आ जाए, ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग कौन देगा? ब्रीफिंग अता तारड़ साहब देंगे। अब अता तारड़ साहब बेचारे, वो पाकिस्तान और भारत की जंग के बारे में क्या आपको ब्रीफिंग दे सकते हैं? तो ये नॉन सीरियसनेस है, इस तरह नहीं होना चाहिए। हम तो अपने मुल्क के साथ खड़े हैं, अपनी फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन ये लोग खुद भी खड़े हैं, ये भी थोड़ी हिम्मत करें। शहबाज शरीफ हिम्मत करें, नवाज शरीफ हिम्मत करें, उनसे तो कुछ बोला नहीं जाता। कमजोर लीडरशिप के साथ कोई नहीं खड़ा होता। असल लीडरशिप वो है कि मुश्किल वक्त में वो खुद खड़ा हो, मजबूत खड़ा हो, कौम उसके साथ खड़ी हो जाती है। लेकिन ये बेचारे तो कमजोर हैं, ये खुद नहीं खड़े हो सकते, इनके साथ क्या खड़ा होना। सर, इस हाउस के जो सबसे ताकतवर शख्सियत है मोहसिन नकवी साहब, जो वजीर दाखिला भी हैं, चेयरमैन पीसी भी हैं, सेनेटर भी हैं, सर वो नहीं आते असेंबली में, तो इस हवाले से एज अ पार्लियामेंटेरियन आप क्या कहेंगे? शायद वो कोई बहुत बड़े आदमी हो, उनको अपना आप मोहसिन नकवी साहब को इस असेंबली से कोई बहुत बड़ा लगता हो कि उनकी तौहीन होती है इस हाउस में आते हुए। हालांकि इलेक्टेड हाउस है, जो भी है, फॉर्म 47 का है, जो भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो यहाँ आते नहीं है। काफ़ी अरसे से मैंने भी नहीं देखा, और ओहदे उन्होंने काफ़ी सारे रखे हुए हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि नॉन सीरियस है, ये हुकूमत सीरियस नहीं है। सर, आप जो कहते हैं अवाम के मुंतखब करदा लीडरशिप या क़यादत, जो अवाम ने जिसको 8 फरवरी को मैंडेट दिया पाकिस्तानी, वो तो अडियाला जेल में कैद है सर। उस हवाले से एक और सवाल है सर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और वर्कर पहले एक मुतालबा करते थे कि खान साहब की रिहाई, अब सर खान साहब की रिहाई की बात खान साहब तक रिसाई तक पहुंच चुकी है, तो खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला पिछले 1-1.5 महीने से बंद है। उनकी बहनें आए रोज अडियाला जेल के बाहर बैठी होती हैं, कभी अदालतों के बाहर बैठी होती हैं, आप भी कई दफ़ा अडियाला जेल जा चुके हैं, तो सर इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे आज हमारी पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री पार्टी कमेटी में भी बात हुई। बहुत सीरियस इशू है और इस पे हमें ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा हमें सारे MNAs को, सारे MPs को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, ताकि जब भी अलीमा पा जाएं या उनकी बाकी बहनें जाएं कि कम से कम मुलाकात तो हो ना उनकी। बल्कि हमने आज यहाँ पे ये मुतालबा भी किया है कि हुकूमत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए, इमरान खान साहब को उसमें बुलाएं, क्योंकि वो इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, सबसे ज़्यादा वोट उनको पड़ा है। तो अगर आपने जंग लड़नी है, पहले आप अपने कौम को तो मुतहिद करें, पहले अपने हाउस को तो इन ऑर्डर करें, उनको लाएं, उनको बिठाएं, बात करें, उसके बाद कौम आपके साथ जुड़ती है, फौज होगी, साथ में अवाम होगी, तो फिर कोई भारत हमारा कुछ नहीं कर सकता। सर, एक आखिरी सवाल है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में शुमार होता है, बानी रहनुमाओं में। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताकत समझी जाती है, वो अपनी लीडरशिप से इंतहाई नालाए और आए रोज सोशल मीडिया पे ये कैंपेन चल रही है कि क़यादत खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई लाई अमल दे, तो सर इस हवाले से एज अ वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कुछ हद तक मैं भी समझता हूँ कि हमें एज अ पार्टी ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करना चाहिए खान साहब की रिहाई के लिए। ज़्यादा हमें, चाहे वो अदालतों में हो या स्ट्रीट्स पे, रोडों पे हो, असेंबली में हो, जहाँ भी हो, हमें ज़्यादा मौसर किरदार अदा करना चाहिए। वर्कर्स की ये बात ठीक है कि हमें ज़्यादा मौसर किरदार अदा करना चाहिए। वर्कर्स की ये बात ठीक है कि खान साहब को तकरीबन मेरे ख्याल में शायद अभी कोई 650 या 60 दिन हो गए हैं, इतना अरसा उनको हो गया है, तो हमें मज़ीद फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन ज़ाहिरी बात है कि पहला स्टेप तो इमरान खान साहब की तरफ से है, उनसे मुलाकातें नहीं हो रही कि वो हमें लाएअमल देते हैं, और दूसरा फिर हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो हमें लाएअमल देती है, हमें जगह बताए, हमें टाइम बताए, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। सर,
اب آپ کیا کہیں گے آخر میں جو خان صاحب سے ملاقاتیں بند ہیں، تو آپ حکومت سے یا موجودہ جو طاقتور قوتیں ان سے کوئی مطالبہ کریں گے خان صاحب کی ملاقاتوں کا، یا پھر پاک بھارت جو تعلق موجودہ حالات ہے اس حوالے سے؟ حکومت سے تو مطالبے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں نہ کچھ سننا ہے، نہ ان کو کوئی عوام کی پرواہ ہے، نہ کوئی قانون کی، نہ آئین کی، نہ عدالت کی۔ صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہماری سینٹرل لیڈرشپ یہ کہے کہ جی سارے پورے پاکستان میں ہمارے جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، پورے پاکستان کے منسٹر ہیں، چیف منسٹر ہیں، جو بھی ہیں، وہ جا کے اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھیں اور خان صاحب سے انسٹرکشنز لیں اور ان کی بہنوں کی ملاقات کرائیں تاکہ آگے کا سلسلہ وہاں سے چل سکے۔ خان صاحب ایک آخری سوال، ایک وقت تھا ایسا کہ عمران خان پنجاب میں حکومت کے حالات ہیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ تو انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، وہاں پہ تو ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن پھر مریم بی بی جو کر رہی ہے وہاں پہ تو بیچاروں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے۔ کال ہم دیں گے، یہ نہیں کہ تحریک انصاف کے لیے لوگ نکلنے کو تیار نہیں ہیں، لوگ نکلنے کو تیار ہیں، لیکن لائے عمل، انسٹرکشنز، خان صاحب کی گائیڈنس، وہ ساری چیزیں جب وہ ٹائم بتائیں گے، جب وہ جگہ بتائیں گے، ہم وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنل تقسیم وہ بھی ایک وجہ تھی یہ اتنا اسپیس آنے پہ۔ انٹرنل تقسیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دیکھیں اگر ورکرز نے نکلنا ہے، لوگوں نے نکلنا ہے، انہوں نے نہ میری لیے کرنا ہے نہ موبلائزیشن بھی چاہیے۔ موبلائزیشن بھی جب عمران خان صاحب کی بات آتی ہے پھر سارے ایک ہوتے ہیں، پھر اس میں میرا کسی سے اختلاف نہیں ہے، نہ کسی کا میرے سے اختلاف ہے۔ عمران خان کے لیے ہم سارے ہیں، ورکرز عمران خان کے ہیں اور وہ ان کی کال پہ نکلتے ہیں۔ جب بھی کال آئے گی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پہلے سے زیادہ لوگ۔ بہت مسد احترام یہی عرض کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیٹ بھی جتائی نہیں گئی ہے۔ اگر اتنی ہی ہمارے ساتھ محبت ہوتی تو آج عمران خان اندر نہ ہوتے۔ معاف کیجیے گا۔ سلامتی کا ایشو ہے، ملک کی بات ہے، آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے، ساری جماعتوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے اس کو؟ ہم تو چاہ رہے ہیں، ہم نے تو پرسوں اے پی سی لاہور میں کی ہوئی ہے، آ جائیں وہاں، ہم نے تو کبھی کسی کو منع نہیں کیا ہے، لیکن اگر حکومت جو ہے وہ نہیں چاہتی ہے کنسنسس اور عمران خان کو اندر رکھ کے اور اس کو ملاقات تک سے مانے کیا ہوا ہے، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا اور پاکستان کے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، تو یہ خود اس کا مطلب ہے نہیں چاہتے مفاہمت، یہ نہیں چاہتے یگانگت، یہ نہیں چاہتے یکجہتی، یہ سیاسی استحکام نہیں چاہتے۔ ہم نے تو بلائی ہے، پرسوں بلائی ہے ہم نے، آ جائیں لاہور میں بلائی ہے ہم نے، آ جائیں۔ حکومت ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف میں بھی انصاف نظر نہیں آ رہا ہے، اتحاد نظر نہیں آ رہا۔ خان کو رہائی کے لیے جو ایفرٹ کرنی چاہیے ہمیں نظر نہیں آ رہی آپ کی طرف سے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا اسلحہ اٹھا کر جائیں؟ ہم نے تو پوری عدالتوں کی بھی کام کیا ہے، ہم تو جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، ہم اے پی سی بھی کر رہے ہیں، ہم نے سندھ کا دورہ کیا، ہم نے بلوچستان کا دورہ کیا، ہم مینگل صاحب کے جو ہے دھرنے میں گئے، ہم اشق بھائی صاحب کے وہاں پشین میں گئے، جلسہ عام میں گئے، ہم تو اب بھی لاہور میں بھی کر رہے ہیں، 2 دن کا ہم نے رکھا ہے، ہم تو سارے پاکستان میں جا کر کہیں گے، اور جب یہاں ہم کرتے ہیں تو گولیاں مارتے ہیں ہمارے اوپر اسلام آباد میں کٹ ہونے کا، کیا یہ طریقہ ہوتا ہے؟ آپ نے کہا کہ عمران خان چونکہ جیل میں ہے تو ہم اس لیے نہیں آئے، تو جب میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، تو نواز شریف جیل میں تھے اور اس کے باوجود اس کی پارٹی نے شرکت کی تھی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس لیے نہیں گئے کہ آپ کی پارٹی کا اسٹینڈ تو یہی ہے۔ یہ بالکل نہیں ہے پارٹی کا اسٹینڈ۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ 4 گھنٹے ہماری بحث ہوئی تھی، تمیز ہوئی تھی۔ نہ یہ طریقہ ہوتا ہے اس طرح نیشنل کنسنسس کرنے کا، نہ یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، فارم 47 کی جو حکومت ہے، کیا یہ نمائندہ حکومت ہے عوام کی؟ پہلے تو یہ بتائیے۔ کوئی ایسی بریفنگ بتائیں جس میں آپ کا پرائم منسٹر اپوزیشن کے ساتھ اپنے پونے 4 سال میں بیٹھا ہو، کسی ایک بریفنگ کا حوالہ دیں، خط پلوامہ ہو کا دوسرے میں۔ ماشاء اللہ جواب دینا، آپ جواب دینا اس کا۔ آپ کا جواب پلوامہ کا انہوں نے خود بھی بائیکاٹ کیا تھا کہ دیکھیں، کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو باہر لے آئیں اور ان سے پوچھ لیجیے گا یہ۔ اچھا، اس لیے جواب وہ دے گا۔ آپ نے انہیں کے متعلق بات کی ہے تو انہیں کو جواب دینے دیں۔ انہیں کی رہائی کے متعلق بات کر رہے ہیں، اس کو کرنے دیں۔ کبھی ایسا سلسلہ، ایسا یہ شعبے بازی نہیں ہوئی ہے کہ فارم 47 پر جو ہے 17 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ عوام آپ کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ اگر 47 کی بات آپ کر رہے ہیں، عوام آپ کے لیے باہر نہیں نکلتے۔ ایک دفعہ اجازت تو دے دیں۔ نہیں، یہ اجازت سے تھوڑا ہوتا ہے۔ جلسہ خان کی اجازت تھی، کیا اس کے خلاف کمپین چلی، بھٹو کے خلاف کمپین چلی، کیا حکومت سے اجازت لے کر وہ کمپین مہم چلائی تھی؟
آپ تو نہ کہو، میں تو ساری تحریکوں میں ساتھ رہا ہوں. یہ تو اجازت نہیں لینی پڑتی. آپ کا سر پھٹ گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیفائنس کرنی ہوتی ہے. نہیں ڈیفائنس نہیں، اس وقت بھی معاف کیجیے گا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے مشرف کے خلاف آپ کو پتا ہے قیامی جو ہے وہ کر رہا تھا. ہم بالکل یہ نہیں چاہتے، ہم اس طرح کی فسطائیت پر آپ کو کیا نہیں ہے اس وقت نہیں کہنے کی بات چھوڑ دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ گراؤنڈ ریالٹیز کو بھی، جب نواز شریف کو وہاں سے نکلنے دیا گیا اور مدعا ہمارے پہنچا تھا، آپ کو پتا ہے کون تھا، آپ کو پتا ہے سارا کچھ ہے، اس لیے آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن ہم عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور ایک مرتبہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اب دیکھیے گا، یا تو آئین پر عملداری ہوگی، جو ہم نے تحفظ آئین کا جو تحریک آئین تحفظ آئین بنائی ہے اور اس کے جو نیچے ہم نے ساروں کو اکٹھا کر کے ہم APCs بھی کر رہے ہیں اور جلسے بھی انشاءاللہ کریں گے، اور ہم عوام کو باور کروائیں گے کہ آئین ہی کی جو ہے عملداری پر ملک کا بقا ہے. ڈیفائننگ موومنٹ کس سال تک چلنی ہے یہ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ میاں صاحب نے اب تک جو پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی ہے. آپ اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ نہیں، میاں صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ ماشاءاللہ مودی صاحب کے ساتھ جتنے تعلقات ہیں وہ ان کی ذاتی فنکشنز پر جو ہے بغیر ویزا کے آتے ہیں اور لاؤ لشکر کے ساتھ آتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ان کا جو ہے بزنس ٹائکون جتنے انڈیا کے ہیں ان کے تعلقات ہیں اور ان کے فرزند ارجمند ان کو ایئرپورٹ سے لا کر مری میں لے جاتے ہیں اور ان کی انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں. میاں صاحب تو کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ کے پرائم منسٹر کا تو ٹیلی فون نہیں اٹھاتا تھا مودی. یہ تو پبلک میں آپ نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ میرا ٹیلی فون نہیں اٹھا رہا مودی. چلیں یہ تو ہمارے تعلقات تو ہم تو کبھی نہیں کہا کہ ہمارے تعلقات ہیں. ہم تو انڈیا کے ساتھ آپ 2 دن انتظار کرتے رہے دلی میں ملاقات کے لیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلقات نہیں تھے. تو پھر کیا ہوا؟ 2 دن آپ انتظار کرتے تو پھر آپ دوستیاں نبھائیں نا. اس کا آپ نے خمیازہ بھی بھگت لیا، خمیازہ آپ نے بھگت لیا نا اس کا. پہلے انہوں نے ضم کر لیا کشمیر کو، اب وہ جو ہے آپ کے پانی کے دور میں کیا، اب انہوں نے جنگ انہوں نے کس کے دور میں کیا ضم، جنگ جو ہے کس کے دور میں کیا ضم. اب یہ دیکھیں، جب آپ نے نہ کریں، جب آپ نے یہ اس کو کیا فاٹا کو ضم کیا تو اس کے ری ایکشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا. فاٹا اور کشمیر کا ضم کرنا ایک برابر ہے. اب آپ دیکھیں نا، انہوں نے دیکھیں فاٹا میں جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، آپ کو اندازہ ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ چھوڑیں، بات کرنا چاہ رہے تھے آپ چھوڑیں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں آپ کو بھی پتا ہے، اس لیے آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. لیکن خدا رہا یہ نہ کریں، اس لیے کہ اب اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے وہ پانی بند کرنے کی، آپ کو خشکسالی پر جو ہے آپ کو ملک کو تڑپا کر مارنے کی جنگ ہے، اور اس پر جو ہے آپ کو یکجہتی کی ضرورت ہے. اس وقت عمران خان ہی ایک ایسا شخص ہے جو یکجہتی اگر انڈیا کے ساتھ کسی قسم کی جارحیت ہوتی ہے یا لائن آف کنٹرول پر کچھ ایسا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ حکومت کے پیچھے ساری عوام کھڑی ہو جائے گی؟ حکومت کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہوگا، ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم ویسے جو ہے جنگ کا وطن عزیز کی ہر انچ کا دفاع کریں گے. یہ وطن ہمارا ہے، اس لیے ہم اس کو دفاع کریں گے. 25 کروڑ عوام کرے گی، لیکن اس حکومت کی معاف کیجیے گا کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. جو ہارے ہوئے خود ہوں ان کے ہاتھ میں ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا. یہ آپ لکھوا لیں، یہ بغیر گارڈ کے بغیر کسی پروٹوکول کے یہ اپنے علاقے میں جا نہیں سکتے ہیں. اچھا، لیڈ تو لیڈر کرتا ہے نا، لیڈ تو لیڈر نے کرنا ہوتا ہے. اعلان کرتے ہیں اس کرائسس میں جنرل عاصم منیر کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہیں. ہم بالکل نہیں کرتے جی. جنرل عاصم منیر کون ہوتا ہے بھائی؟ یہ سویلین ڈکٹیٹر کا فیصلے ہوتے ہیں. جنگ میں معاف کیجیے گا، جنگ کا دفاع کرنا، جنگ میں جانا، جنگ کا فیصلہ کرنا، یہ ہمیشہ سویلین ڈکٹیٹر کا ہوتا ہے. افواج پاکستان ایک سروس ہے جو ان کے تابع کام کرتی ہے، ان کی ہدایت پر کام کرتی ہے، ان کے حکم پر کام کرتی ہے. آپ مت کریں وہ حال جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا. آپ نے گلف اتنی کریٹ کر دی ہے عوام میں اور افواج پاکستان میں کہ وہاں بھی آپ نے دیکھا فوج کبھی نہیں جنگ جیتا کرتی نہ لڑا کرتی ہے. عوام ہمیشہ ان کے پیچھے ہوتی ہے. عوام حمایت کرتی ہے تو تب ہوتا ہے. لڑائی ہے اس میں ابھی کریں گے، ہم نہیں حمایت کریں گے.
نہیں ہم تو وطن عزیز کے دھرتی ہر انچ کی دھرتی کا جو ہے دفاع کریں گے. آپ نے تو نہیں جانا نا, نہیں تو فوجی جاتا ہے. نہیں فوجی نہیں جاتا, معاف کیجیے گا, فوجی سویلین ڈکٹیٹر کے تابع کام کرتا ہے. ہاں تو پہلے ان میں ہے, آپ نے خود فیصلہ ابھی سوال کیے کہ نواز شریف نے تو ایک بیان شبھ نہیں اتارا, تو نواز شریف دفاع کرے گا, نواز شریف لڑے گا, وہ مودی کی تو یاری ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ, وہ ہندوستان کے ساتھ جنگ کرے گا. شہباز شریف تابع ہے نواز شریف کے, معاف کیجیے گا, آپ کو بھی پتا ہے. میرا دیکھیں فوج بھی ہماری ہے, ملک بھی ہمارا ہے, اس لیے جب آپ سویلینز کو آپ امپاور کرتے ہو, آئین بھی آپ کا یہی کہتا ہے. خدا را آئین میں ووٹ کو جو عزت دو کہتا تھا, ووٹ کو عزت دو. جب آپ ووٹ کو عزت دو گے آپ کی نمائندہ حکومت ہوگی, وہی دھرتی ماں کے منصوبہ. ابھی جنگ کا سا سما ہے, خدا نہ خاصہ جنگ ہے, خدا نہ کرے. اب آپ اگر جنگ خدا نہ خاصہ شروع ہو گئی تو پہلے آپ انتظار کریں گے ووٹ کو عزت کا, اور پھر آپ. میں تو خود بندوق لے کے وہ پہنچا تھا, ہربنس پورہ پہنچا تھا. میں تو خود مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر دفاع وطن فوج سویلین تابع لڑے گی اور فوج سویلین ٹھیک کے بغیر. کے حوالے سے آج کل میڈیا پر بہت چل رہا ہے, ہمارے بعض علماء کرام بھی افسوس کے ساتھ غزوہ ہند کو موجودہ پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں بار بار پیش کرتے ہیں. تو میں ان سے بصد احترام گزارش کروں گا کہ ٹھیک ہے, ہم پاکستانی قوم ہیں اور انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہے, تو بحیثیت قوم ہمیں اپنا دین, اپنا مذہب, وہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے. لیکن ان معاملات میں غزوہ ہند کی حدیث کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا, یہ میرا خیال ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم غزوہ ہند کو کہیں تو غزوہ ہند کا مقصد تو یہی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے یہ جہاد ہوگا. تو ہم پاکستان میں اس وقت دیکھتے ہیں کوئی اسلامی نظام تو نہیں ہے یہاں پر, اور اگر ہم اسی طرح حدیث کو استعمال میں لائیں تو اس وقت جو TTP تحریک طالبان پاکستان یا داعش والے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی حدیث کا سہارا لے کر ہم پر حملہ آور ہیں. کیونکہ ہم زمینی حقائق اگر دیکھیں تو اٹک کے اس پار یہ بھی ہند میں شمار ہوتا ہے, یہ بھی بر صغیر میں شمار ہوتا ہے, بنگلہ دیش بھی ہند کا حصہ ہے, ہندوستان تو ہے ہی, تو ہم سب ہند میں ہیں. تو اگر اس طرح کی تعویلیں اور سیاسی مقاصد کے لیے ہم استعمال کریں حدیث کو تو ہم خود ہی اسی کے ذیل میں آتے ہیں. تو میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ جنگ اپنی جگہ, پاکستان ہندوستان کی جو ہے چپکا لڑکی اپنی جگہ, لیکن اس کے بیچ جب ہندوستان کے مسلمان اپنے ہندوستان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے مسلمان اپنے پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, تو اس میں یہ حدیث آپ بیچ میں لاتے ہیں تو کیا مقصد ہوگا اس کا. تو میں گزارش کرتا ہوں تمام علماء کرام اور تمام ان لوگوں سے جو اس حدیث کا استعمال کرتے ہیں, گزارش کرتا ہوں کہ اس حدیث کا استعمال نہ کریں, حدیث کی غلط تشریح نہ کریں. میں کیا کہہ سکتا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو. تو دیواریں گر رہی ہیں, ایک دھکے کی ضرورت ہے. جو ریاستی جبر و تشدد کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں, کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ اتنا ظلم, اتنے جبر تشدد کسی اور جماعت کے ورکر پر نہیں کیا گیا جتنے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس کا حصہ بنے. تو اس کے باوجود پھر بھی تحریک انصاف الحمدللہ زندہ ہے. اسی وجہ سے یہ ادارے مقتدرہ ادارے خوفزدہ ہیں اور عمران خان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنے دے رہے کہ خدا نخواستہ ان کی طرف سے گرینڈ الائنس کی ہدایات ملی, کسی اور تحریک کی ہدایات ملی, تو یہ اب کسی بھی تحریک کے متحمل نہیں ہو سکتے اور ان کی دیواریں گر جائیں گی. تو میں خاص کر اس موقع پر جب انڈیا اتنے بڑھ کے مار رہا ہے, انڈیا اتنے وہ بدماشی کا مظاہرہ کر رہا ہے, جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے, تو اس کے مقابل واحد حل یہی ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر لے آئیں. صرف ان کی ایک دیدار ہے, اور وہ جب
सामने आएगा तो पाकिस्तान एक कौम बनेगा, एक मुत्तहिद कौम बनेगा और इंशाल्लाह फिर इंडिया क्या दुनिया की कोई भी ताकत पाकिस्तान का कुछ भी एक नहीं बिगाड़ सकती। तो सर ये मौजूदा जो हालात हैं पाकिस्तान के, जिस तरह सिंध के वहाँ के मसाइल हैं, फिर के पंजाब में भी सरकारी मुलाजिमीन सड़कों पे हैं, KPK में भी देख लो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे भी जो इख्तिलाफात पार्टी के अंदर हैं या फिर हुकूमती सतह पर, तो उस लेवल पे आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान इस वक्त माशी चैलेंजेस का मुकाबला कर रहा है। मैं मसद एहतराम ये मुक़्तदर हुकूमतों से यही भी गुजारिश करूँगा कि इस जदीद दौर में अगर हम सोचते हैं कि इंडिया के साथ हम टैंक उधर बॉर्डर पे ले जाके उधर हम गोले मोटर फायर करेंगे, उधर से फायर करेंगे, ये जंग इस दुनिया में अपने यानी अवाम को वरगलाने के तौर पर ये इस तरह के मुजाहरे तो हो सकते हैं, लेकिन बुनियादी हकीकी जो जंग हैं इस वक्त वो इकानमी की जंगें लड़ी जा रही हैं, टेक्नोलॉजी की जंगें लड़ी जा रही हैं। तो हमें अपने आप पर सोचना चाहिए कि इस वक्त हम दुनिया की पांचवीं नंबर पर हैं उन माशी ताकतों में जो ज़वाल पजीर हैं, सबसे कमज़ोर मईशत हैं, और इंडिया दुनिया की 5 मजबूत तरीन मईशतों में उसका शुमार होता है। तो इन हालात में हमें अपने हालात पर सोचना चाहिए। मुलाजिमीन हर कहीं मुजाहरा कर रहे हैं, कोई भी मुतमईन नहीं है। हमारे KPK की हुकूमत में से भी शायद मुलाजिमीन मुतमईन न हो, लेकिन माशी मजबूरियाँ हैं। इन हालात में मैं और क्या कह सकता हूँ। सर पाकिस्तान जो मुआशी बहरान का शिकार है, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो मईशत का बट्टा किसी ने बिठा दिया, पिछले जो PDM की गवर्नमेंट थी उसने बट्टा बिठा दिया, अब और कौन जिम्मेदार का मैं क्या हूँ, वही है। तो सर पाकिस्तान में अमन अमान के हवाले से क्या कहेंगे बतौर एक पार्लियामेंटेरियन, क्या करना चाहिए मौजूदा हुकूमत को या इदारों को? अमन अमान की सूरत हाल में तो हमारे इदारे में मैं हर वक्त यही कह रहा हूँ कि उनके जो रवैये हैं और एटीट्यूड है उसी की वजह से हालात ख़राब हो रहे हैं। अमन अमान उनकी गैर जिम्मेदारी की वजह से पाकिस्तान में अमन नहीं कायम हो रहा, ख़ासकर KPK और जनूबी अजला में। तो अगर इदारे सही जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान में अमन आएगा। सर खान साहब की रिहाई के हवाले से क्या कहेंगे? खान साहब की रिहाई के हवाले से तो यही है कि इंशाल्लाह जल्दी निकलेगा। हम तैयारी कर रहे हैं, KPK की सतह पर वर्कर्स कन्वेंशन शुरू है और ये सिलसिला मोबिलाइजेशन मूवमेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान में हम पिलाएंगे और इंशाल्लाह एक नए जज्बे के साथ फिर इस्लामाबाद आएंगे। सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो लीडरशिप से यही मुतालबा करते चले आ रहे हैं कि लीडर क़यादत जो है वो खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई लाएअमल दे। तो अभी तक क़यादत यही कह रही है कि खान साहब डट के खड़ा है, खान साहब मजबूत है, खान साहब ये सर 2.5 साल हो गए, खान साहब की रिहाई की बात हो रही थी, अब रसाई तक पहुंच गई है। तो आप लोग जज्बात उनकी रिहाई के लिए हर वर्कर के काबिल दीद है। मैं तो उनको सलाम पेश करता हूं अपने वर्कर्स के जज्बात को, लेकिन लीडरशिप इस वक्त प्लानिंग कर रही है और इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब हम आएंगे तो प्लानिंग के साथ आएंगे और खान साहब को रिहा करके जाएंगे। कब तक आएंगे सर? आप तारीख का तो मुझसे न पूछें, वर्कर्स कन्वेंशन का सिलसिला शुरू है, इंशाल्लाह ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा तो उम्मीद है जल्दी हम इस्लामाबाद आएंगे। शुक्रिया। ताल्लुकात ख़राब इसलिए हैं कि जब 1947 से ही जो कश्मीर का मसला है जो हमारा अटूट अंग है, क्योंकि फैसला ये हुआ था कि जो मुसलमान आबादी है वो पाकिस्तान के साथ शामिल होगी, तो वो चूँकि डिस्प्यूटेड अभी तक है, तो बहुत सारी जंगें पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हो चुकी हैं। अब ये जो पहलगाम वाला वाक़या था, ये आपके इल्म में है कि ये सारा इंडिया की तरफ से मचाया हुआ है, और आपको ये भी पता है कि बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के हवाले से भी इंडिया का बड़ा हाथ है। आज हुकूमत और अपोजिशन का एक कंसेंसस हुआ और उसमें अपोजिशन को रिक्वेस्ट की गई, PTI को खसूसी तौर पे, कि हमने कहा कि इस इजलास में हम यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन लाएं जो कि एक इस वक्त जब पाक भारत जंग होगी तो ज़ाहिर तमाम सियासी जमातें इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की फौज के साथ तो खड़ी होंगी। इसमें बदकिस्मती से हुआ ये कि जब अपोजिशन एग्री हुई और एक ही मुत्तफिका रेजोल्यूशन आई, तो देखें
اب یہ مذاق ہے کہ دیکھیں اب اس ملک میں وزیر اعظم ہے، اس ملک میں وزیر داخلہ بھی ہے، اس ملک میں وزیر خزانہ بھی ہے، اور بہت فوج ظفر موج ہے منسٹروں کی. ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ اتنے سنجیدہ تھے اور انہوں نے اتنی محنتیں کر کے اپوزیشن کو بھی قائل کیا اس بات پہ، اور ہم بھی قائل ہوئے کہ چونکہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور یہ فوج ہماری ہے، اور جس پہ وزیر اعظم عمران خان حکومت بھی کر چکے ہیں، اور خان صاحب کا بھی یہ پیغام تھا کہ انڈیا کو ہم نے منہ توڑ جواب دینا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ شہباز شریف کے جو جوابات ہیں انڈیا کو وہ بڑے کمزور ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف وغیرہ جو ہیں وہ تو مودی کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور اگر انڈیا کے لیے جو حکمران نرم گوشہ رکھے گا تو وہ اس مملکت خدا داد پاکستان کے حکمران نہیں ہو سکتے. ہم نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دینا ہے، لیکن آج وزیر اعظم اور ان کے وزراء کی غیر موجودگی ان کی غیر سنجیدگی کو ظاہر کرتی ہے. سر آج آپ لوگوں نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اس ملک کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے سربراہ سے بھی رائے لی جائے عمران خان صاحب سے؟ دیکھیں یہ مطالبہ آج نہیں کیا ہم نے، یہ ہم روزانہ کر رہے ہیں، اور آج تو ہم نے شد و مت سے یہ مطالبہ کیا کہ خان صاحب کو باہر لائیں تاکہ وہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دے سکیں. آج کل اے پی سی کی ایک باز گشت چل رہی ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اے پی سی اگر بلائی جائے تو اس پہ خان صاحب کو اس اے پی سی میں بلانا جانا چاہیے. اگر اس اے پی سی میں خان صاحب کو یہ نہیں بلائیں گے تو شاید پی ٹی آئی اس اے پی سی میں شرکت نہ کرے. سر خان صاحب جیل میں قید ہیں، پچھلے 1.5 مہینے سے ان کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی، سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں نہیں ہیں. آپ بھی 2 مرتبہ میرے خیال سے ڈیالہ جیل گئے ہیں، آپ لوگوں کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں، تو کیا قید تنہائی میں رکھ کے خان صاحب کی آواز باہر تک آ سکے گی؟ دیکھیں نواز شریف بھی کہتے تھے جو ہر وقت یہ پیٹتے رہتے ہیں کہ جی ہم نے بھی جیل گزاری ہے، لیکن ان کی جیل یہ تھی کہ ان کو 200 300 بندے ڈیلی ملاقات کرتے تھے. ہمارے خان صاحب کے ساتھ زیادتی یہ ہے کہ ایک تو ان کو پیشیوں پہ نہیں لاتے، حالانکہ یہ جو مجرم یا ملزم ہوتے ہیں ان کو پیشی پہ لانا ان کا ایک ہیومن رائٹس ہے، ان کا ایک حق ہے کہ ان کو لایا جائے. ان کو نہیں لاتے، ان کو اڈیالہ جیل میں ہی ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے یہ جمہوری حکومت بالکل نہیں ہے، یہ مارشل لا ہے اور ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے. اور بدقسمتی سے ایک جمہوری ملک کے ایک وزیر اعظم کو جس نے 8 فروری کا الیکشن کلین سویپ کیا ہے پنجاب میں، کے پی میں، بلوچستان میں، سندھ میں، اور آج اس کی پوزیشن یہ ہے کہ اس سے ملاقات اس کی فیملی کے نہیں کرائی جا رہی، جو کہ میرے خیال میں انٹرنیشنل لاس کی بھی خلاف ورزی ہے، اور عنقریب انشاءاللہ ہم اس پہ ایک احتجاجی تحریک شروع کرنے والے ہیں. سر جہاں تک آپ نے احتجاج کی بات کی، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے. آج کل ہر ایک ورکر جو ہے وہ اپنی قیادت اور موجودہ لیڈرشپ سے ایک سوال کرتا ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کوئی لائے عمل دیں. تو سر ابھی تک کوئی لائے عمل نہیں آیا، یہی ہر لیڈرشپ یہی کہتا ہے کہ خان صاحب کال دیں گے تو ہم نکلیں گے. تو کیا آپ کو لگتا ہے خان صاحب اپنی رہائی کے لیے خود کال دیں گے یا آپ لوگ کال دیں گے؟ دیکھیں خان صاحب کال دیتے ہیں، جیسے ملاقاتیں ہوتی ہیں، وکلاء کی ملاقاتیں کبھی کبھی ہو جاتی ہیں، تو خان صاحب کال دیں نہ دیں میرے خیال میں قیادت جو ہے انہوں نے آج بھی ہماری جو بات چیت ہوئی، قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارا مشترکہ اپوزیشن کا پلیٹ فارم ہے اس سے عنقریب انشاءاللہ جو ہے ہمارے ایک کوئی نہ کوئی احتجاجی تحریک کا عمل بنے گا. اے پی سی کے حوالے سے شاید لاہور میں کچھ 7-8 تاریخ کو کچھ اے پی سی کا پلان بن رہا ہے، اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا لائے عمل بنتا ہے، تو ہم اس میں فیڈ بیک دیں گے. تو احتجاج ضرور ہوگا. قیادت اور پارٹی ایک پیج پہ ہیں، پارٹی کے ورکر جو ہیں، اصل جو ہے اثاثہ پارٹی کا وہی پارٹی کے ورکرز ہیں. آج جو ایم این ایز اور ایم پی ایز بنے بیٹھے ہیں ہم سب لوگ، یہ پارٹی ورکروں کی مرہون منت ہے. انہوں نے محنت کی، انہوں نے ماریں کھائیں، ہم نے بھی مارے کھائیں، لیکن ورکروں نے دیکھیں اب یہ 26 نومبر میں 6 مہینے سے لوگ قید تھے، بڑی مشکلوں سے ان کی رہائی ہوئی، اور سارے ان کے بوگس جو قسم کیسز تھے اس کے حوالے سے وہ قید رہے. تو میرے خیال میں ورکر کی جو اہمیت ہے اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور باقی جو قیادت ہے، قیادت ضرور کمزور ہو سکتی ہے، لیکن ورکر کی جو ہمت ہے، جو اس کی انٹینشن ہے، ارادے ہیں، اور جو خان صاحب سے محبت ہے وہ لازوال ہے. سر آخر میں خان صاحب کی رہائی کے لیے کب تک ورکر تیاری کریں؟ خان صاحب کی رہائی کے لیے لیڈرشپ کیا اندر کی جو ہوتی ہے آپ لوگوں کی آپس میں کوئی بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ میں بتا رہا ہوں کہ اس ہفتے میں شاید کوئی لائحہ عمل، اس جو اگلا ہفتہ آ رہا ہے 7, 8, 10 دن، اس میں کوئی نہ کوئی لائحہ عمل آئے گا، کیونکہ ورکر کی جو پریشر ہے نا وہ قیادت تک پہنچ چکا ہے. سر ورکر کا پریشر قیادت تک پہنچ چکی ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے قیادت اپنا فیصلہ کرے گی. سر کے پی کے میں جو متنازع ایک بل پیش کیا گیا ہے یا کابینہ نے منظوری دی ہے، اس حوالے سے کے پی حکومت پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں تنقید اس حوالے سے ہے، وہ تنقید نہیں تھی، وہ پریشر تھا. وہ یہ کہنا یہ چاہ رہے تھے ورکر بھی اور تمام قیادت کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ جو بل آیا ہے SIFC جو کرنا چاہ رہی تھی
تو اس حوالے سے جو منرلز کا بل ہے وہ خان صاحب نے ویسے بھی رکوا دیا. علی امین خان گنڈاپور نے اس پہ فیصلہ بھی دے دیا. انہوں نے خود پریس کانفرنس کی کہ جب تک خان صاحب نہیں کہیں گے یہ بل نہ آگے اسمبلی میں پیش ہوگا اور نہ اس پہ کوئی بات چیت. تو سر کیا لگتا ہے یہ بل پاس ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا کسی صورت نہیں ہوگا. بہت شکریہ سر.